والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ ونزلنا، اور نازل فرمایا ہم نے، اے محبوب علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو، ایسی کتاب تبیان لکل شیء جو ہر چیز کا کھلا بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، رحمتن اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ گرامی قدر سامعین، چار کتابیں آسمان سے نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ کلیم پہ، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، زبور حضرت داؤد پہ، اور قرآن میرے اور آپ کے نبی پہ۔ ان چاروں کتابوں میں سے قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ باقی کتابیں کتاب اللہ، لکھی لکھائی اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، اور قرآن حضرت جبریل سے اللہ نے کلام کیا، اور جبریل نے وہی کلام حضور سے کیا۔ الفاظ، حروف، معنی، مفہوم، مقصد، مدعا، مطلب، ہر چیز برابر، وہی چیز بعین ہی حضور کے سینے پہ نازل فرمائی۔ لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ جب تک چار چیزاں نہ ہون کلام نہیں ہو سکتا، یا چواں میں کوئی ایک چیز نہ ہوئے پھر بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ پھیپھڑے تو بغیر کلام نہیں ہو سکتا، حلق تو بغیر گل بات نہیں ہو سکتی، سانی نالی تو بغیر گل بات نہیں ہو سکتی، زبان تو بغیر بھی گل بات نہیں ہو سکنی۔ مینوں کوئی ایسا بندہ تکاؤ جس نے پھیپھڑیاں سوراخ ہون تے گل بات کرے، سانی نالی نہ ہوئے گل بات کرے، زبان کٹی ہوئے گل بات کرے، حلق نہ ہوئے گل بات کرے۔ لیکن میں حیران ہاں، اللہ پھیپھڑے تو بھی پاک ہے، سانی نالی تو بھی پاک ہے، زبان تو بھی پاک ہے، حلق تو بھی پاک ہے، پھر اس رب نے کیویں کلام کیتا۔ ہن میں ایک بڑی خوبصورت جی مثال دین لگا اپنے بھائیاں نوں، اور انشاءاللہ سمجھ آئے گی تانوں۔ مینوں لگی پیاس، اور پیاس دا احساس ہویا دل وچ، اور دل نے ارادہ کیتا، اور میرے ارادے نوں لفظاں دا روپ دیتا میری زبان نے، اور میری زبان بولی پانی۔ میرے دل دے ارادے نوں لفظاں دا روپ دین والی میری زبان ہے، تواڈے دل دے ارادیاں نوں لفظاں دا روپ دین والی تواڈی زبان ہے، اور اللہ دے ارادے نوں لفظاں دا روپ جس نے دیتا وہ مصطفیٰ دی زبان، وہ مصطفیٰ کریم دی زبان۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، دو طالب علم پائی سکے کروں نکلے، ایک گیا مدرسے، ایک گیا سکول بھی۔ سکول والے نو ٹیچر نے کہا بیٹا لایا قلم اور کاغذ، مدرسے والے نو قاری صاحب نے کہا
بیٹا لایا قلم تے کاغذ، اس نے بھی آکھیا لکھ الف با تا سا جیم، اور قاری صاحب نے بھی طالب علم نے کیا لکھ الف با تا سا جیم۔ ادھر بھی قلم نال لکھائی ہوئی ہے، ادھر بھی قلم نال لکھائی ہوئی ہے، ادھر بھی سیاہی استعمال ہوئی ہے، ادھر بھی سیاہی استعمال ہوئی ہے، ادھر بھی کاغذ تھے، ادھر بھی کاغذ تھے، ادھر بھی لکھے گئے حرف 28 ادھر بھی لکھے گئے حرف 28۔ میں پوچھیا، میں کہا اے جڑے سکول والے انہاں نوں نہیں چمنا ہے تے جڑے مدرسے والے انہاں نوں چمنا کیوں؟ مینوں کہندا ہے وارسی صاحب بھول گئے ہو، اے دنیا دارا نہ الف بے ہے، او قرآن نہ الف بے ہے۔ میں کہا چل پھر عقیدہ تیرا ثابت نہیں ہویا، میرا ثابت ہویا ہے۔ اگر حروف روپ بدل کے آ جائیں ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو مصطفیٰ اگر بشری لباس پا کے آ جائے تو مصطفیٰ دی نورانیت وچ کیویں فرق آ جائے؟ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، قرآن دے 3 نزولن پہلی باری میں دسن لگا، بڑا مزہ آئے گا۔ پہلا نزول قصر وحدت تو قرآن چلیا اور لوح محفوظ تے آیا، لوح محفوظ تو قرآن چلیا تے آسمان دنیا دے بیت العزت تے آیا، آسمان دنیا دے بیت العزت تو چلیا تے 22 سال 9 مہینے اور 22 دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور دے سینے تے نازل ہویا۔ بیت العزت تے آکے نا قرآن انتظار پیا کرے بھئی سونا دندہ تے مسواک مارے تے میں یاسین بن کے جاواں، سونا اپنے چہرے تو کنڈ لائے تے میں ودھوہا بن کے جاواں، تے سونا اپنا چہرہ چمکائے تے میں ودھوہا بن کے جاواں، سونا اپنیاں زلفاں وچ کنگھی پھیرے تے میں واللیل بن کے جاواں، تے سونا او بیٹھے کوڑے تے کوڑا مارے ٹھڈا پتھر نو تے پتھر چو نکلے چنگاری، تے میں آکھاں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، تے سونا نماز دے دوران اپنا چہرہ آسمان وال اٹھائے تے میں آکھاں قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، تے سونا احد بھی جائے تے قرآن پچھے، بدر جائے تے پچھے، خندق جائے تے پچھے، طائف جائے تے پچھے، حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ دے بستر تے آئے تے قرآن بھی عائشہ دے بستر تے۔ عورت کا بستر ناپاک ہوتا ہے، مومنہ دی ماں دی پاکی دا وزن کر، قرآن آ بھی رہا ہے جا بھی رہا۔ قرآن کہتا ہے 3 موتی میرے دامن میں ہیں، کون کون سے ہیں؟ ذرا سنیں اللہ کا قرآن اور ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بول۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کہندا ہے میرے دامن دے اندر تبیان، ہر چیز دا کھلا بیان۔ علماء فرماندے نے ادھے تو مراد علم ہے، اور قرآن کہندا ہے دوسری چیز جڑی میرے دامن دے اندر ہے او ہدایت، اور تیسری چیز میرے دامن دے اندر رحمت، اور چوتھی چیز میرے دامن دے اندر بشارت۔ گرامی قدر سامعین، علماء فرماندے تبیان تو مراد علم ہے، تے علم نال لائبریریاں بھریاں ہویاں، راول پنڈی جاؤ، اسلام آباد جاؤ، تسی مختلف شہران دے اندر جاؤ تو انہوں لائبریریاں کتاباں نال بھریاں ملنگیاں، لیکن انہاں کتاباں دا فائدہ تاں ہوئے گا کہ جدوں انہاں کتاباں نو کوئی پڑھان والا عالم ہوئے گا۔ قرآن کہندا ہے میرے دامن دے اندر علم ہے، تے علم تاں علم بندا ہے کہ کوئی عالم ہوئے، تے آؤ تو انہوں میں دسا عالم کون ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن اگر علم نہ تے میرا نبی دنیا تے عالم بن کے آیا ہے، تے قرآن کہندا ہے میں ہدایت ہاں، ہدایت تاں ہدایت بن دیئے جے کوئی ہادی آ جائے، تے آؤ میں تو انہوں ہادی دسا، ہادی کون ہے؟ فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مستقیم۔ قرآن اگر علم ہے تے میرا نبی عالم ہے، تے قرآن اگر ہدایت ہے تے میرا نبی ہادی ہے۔ قرآن کہندا ہے تیسری چیز میرے دامن دے اندر او اے وے کہ میں رحمت بن کے آیا، لیکن قرآن رحمت مومنہ وستی بن کے آیا ہے، کافرہ وستی رحمت بن کے نہیں آیا۔ قرآن ہدایت، قرآن رحمت مسلمانہ وستی بن کے آیا ہے، یہودیاں تے عیسائیاں وستی رحمت بن کے نہیں آیا۔ قرآن اہل ایمان وستی رحمت بن کے آیا ہے، اہل کفر وستی رحمت بن کے نہیں آیا۔ آؤ میں قرآن دا توانو ایک جملہ دوسرا سناواں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اور آؤ میں آپ کو اپنے آقا کا تعارف کرواؤں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن مومنین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی جہانوں اور عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے چوتھی چیز جو میرے دامن میں ہے کہ میں بشارت بن کے آیا، تے بشارت تاں بشارت بن دی ہے جے کوئی مبشر آ جائے، کوئی خوشخبری دین والا آ جائے، کوئی بشارت سنان والا آ جائے۔ قرآن اگر بشارت ہے نا، آؤ میرا نبی کہوے، قرآن دا جملہ سن کے تے مزہ آئے گا۔ فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن علم ہے تو میرا نبی عالم ہے، قرآن اگر ہدایت ہے میرا نبی ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے مسلمین کے لیے تو میرا نبی رحمت ہے جہانوں کے لیے اور عالمین کے لیے۔ قرآن اگر بشارت ہے تو میرا نبی مبشر بن کے آیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ آنکھاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے کملی والے آقا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قرآن رحمت بن کے آیا ہے، قرآن شفا بن کے آیا ہے مومنین کے لیے۔ ایک بار بولیں قرآن شفا بن کے آیا ہے مومنین کے لیے۔ توجہ حضرات، حضرت عیسیٰ کی عمر ہے 33 سال، موڑے تے نورانی جی چادرے، ہائے میں نبی دی ٹور تے قربان جاواں یار، ہائے ہائے۔ حضرت عیسیٰ ٹر رہے گلی نہ جوں ہی موڑ کٹیا تے اگے ایک ناگ بیٹھے ہے شیش لاک، تے اس نے جوں ہی اللہ دے نبی نو تکیا نا تے اس نے پھونک ماری تے اللہ دا نبی روح اللہ کھلو گیا تے کھلو کے آپ نے فرمایا ہوئے سپا کے گالے بڑے غصے وچے، ہائے ہائے تے سب پڑھنا ہے مکے نہ راہ تے دسو سونے ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مکے جا کے کرنا ہے؟ سب پڑھنا ہے جدوں نہ سونے نہ سنیا نہ تے ہن چین ہی نہیں آنا، ہن دل کرنا میں جلدی جلدی اس سرزمین تے جاواں جتھے سونے نے آ کے پیر پاڑے۔ آپ نے فرمایا مکے نہ جا، اتھے ابو جہل بیٹھے آئی وہ پتھر لے کے تیرا سر کٹ دے سی تے سب پڑھنا ہے ایک واری مکے نہ راہ تسی دسو غار سور میں آپے ٹونڈ لے سی۔ ہائے ہائے ہائے، آ گیا سب مکے دے اندر اور غار سور دے اندر آ کے بہ گیا۔ او غار جس دے اندر میرے آقا کریم نے آنا سی، علماء نے لکھیا ہے کئی سو سال سب ڈیرہ لا کے بیٹھا رہا تے کئی سو سال بعد دو آئے، ایک چن آیا ایک چکور آیا۔
ایک پروانہ آیا، ایک شمع آئی، اوے میں گل کھول دیاں، ایک مصطفیٰ آئے تے ایک یار غار ابو بکر صدیق دو آئے۔ او بندے کول سستی چادر ہوئے نا بندہ انہوں پاڑ لینا ہے، تے اگر مہنگی چادر ہوئے تے انہوں پاڑنا بڑا ہوکا ہے۔ حضرت صدیق دے کندے تے 500 دینار دی قیمتی تے مہنگی چادر سی۔ جدوں حضرت ابو بکر غار دے اندر آئے تے غار دیاں دیواراں تے جگہ جگہ سوراخ میں کے تے یار نے اپنے آقا نو غار دے باہر بٹھایا تے اپنی قیمتی چادر نو لیرہ بڑھانیاں شروع کر دیتیاں تے لیرہ پاڑ پاڑ کے سوراخ بند کر دے جاون تے بند کر دے جاون۔ ایک سوراخ رہ گیا، عاشق نے او دا علاج بھی سوچ لیا۔ میں توانو ہجرت دی رات دا واقعہ بیان نہیں کرنا، میں توانو جڑی چیز بیان کرنی ہے او ہو رہے۔ میرے آقا نو آواز لا کے بلایا، سرکار غار تو اندر آ گئے اور ابو بکر دی جھولی چ میرے نبی نے سر رکھ لیا تے سرکار دی آنکھ لگ گئی تے یار نے جڑا سوراخ خالی سی اس تے اپنی ایڑی رکھ لئی تے جوئی نبوت والی خوشبو غار دے اندر پھیلینا۔ آج بھی میں غار سور دے اندر گیا، خدا دی قسمیں 2 نفل پڑھن دا مینوں اعزاز ملیا غار سور دے اندر۔ میں حضور دی نبوت والی خوشبو آج بھی میں سنگی ہے۔ میرے نبی جس جگہ تو ایک واری گزر جاندے سننا اتھے خوشبوواں تے باہر آ جا، نبوت والی خوشبو غار دے اندر پھیلی نا تے سپ مچ لیا۔ او جڑے سوراخ تے آئے تے اگے کپڑا پھسیا ہویا، جڑا سوراخ آئے تے اگے بند، آخر تے اس سوراخ دے سامنے آیا جس سوراخ دے سامنے یار نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی سی تے سپ نے آ کے ابو بکر دی ایڑی نو چمیا۔ میں زہر مارن دی گل، ڈنگ مارن دی گل نہ کردا، میرا اپنا ذوق ہے۔ میں کہنا سپ نے ابو بکر دی ایڑی دا بوسا لیا، ابو بکر دی ایڑی تے پیار کیتا تے ابو بکر نے پوچھیا کون ہے؟ سپ کہندا ہے ایڑی ہٹا، تو کلا ہی عاشق نہیں ہے، میں بھی عاشق ہاں تے بڑے عرصے تو بیٹھا، میں بھی ویکھنا چاہنا۔ تے عاشق ہونا ہے جیڑا کسے کی تکن نہ دے۔ آپ نے فرمایا اج میں کروں اے ارادہ کر کے آیا صاحب میں اور کسے نوں تکن نہیں دینا، اج میں آپ پہ ہی تکنا ہے۔ ایک فقرہ ابو بکر کی شان کا بولنے جا رہا ہوں، اللہ کرے مجھے آپ اپنے فقرے کے مطابق داد دیں۔ میں کہتا ہوں معراج کی رات یا خدا نے اکیلے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور ہجرت کی رات یا ابو بکر نے اکیلے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سپ نے ڈنگ ماریا تے ابو بکر دیاں آنکھاں چوں آنسو نکلے اور مصحف صدیقی سے آنسو نکل کے رحلے نبوت بے گرا تے میرے نبی دیاں آنکھاں کھل گئیاں۔ آپ نے فرمایا میرے یار کے گل ہے، اللہ دے نبی ڈنگ ماریا سپ نے تے میرے زہر پیران دے اندر۔ آپ نے فرمایا اتھے دیر کیڑی لگ دی، اپنیاں ایڑیاں نیڑے کر۔ میرے نبی نے اپنا لعاب کڑ کے تے حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لایا تے ایڑی تے لان دی دیر سی تے زہر چلا گیا۔ او ایک ابو بکر کون ہے؟ مومنہ دا امیر تے خلیفۃ المسلمین۔ 39 دن گزر گئے، خیبر فتح نہ ہویا۔ میرے آقا ایک جگہ تے آئے، آپ نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میں کل جھنڈا انہوں دین لگا جس دے ہاتھ تے اللہ خیبر فتح فرمائے گا۔ صحابہ کہنے نے پوری رات اسا مشورے وچ گزاری، او کون خوش نصیب ہے جس نو سرکار جھنڈا دین گے تے خیبر دا قلعہ دے ہاتھ تے فتح ہو جائے گا۔ سویر ہوئی، سرکار نے فرمایا میرا ویر علی کتھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں آشو بے چشم ہویا ہے، اکھاں چو پانی نکل رہا ہے تے اکھاں دے اندر بڑا درد ہے۔ آپ نے فرمایا دیر کیڑی لگ دی ہے، بلا کے لے آؤ۔ مولا علی میرے نبی دی بارگاہ جائے، آپ نے اپنی شہادت دی انگلی تے لعاب لایا، ایک سلائی سجے اکھ وچ پائی، دوئی سلائی لعاب دی لا کے کھبے اکھ وچ پائی تے مولا علی آسمان ول ویکھ کے کہنے نے اللہ دے نبی اگر حکم دیو تے میں دساں آسمان تے کے ہو رہا ہے؟
سلائی سجے ایک سلائی کھبے، فرمایا آرڈر کرنا سونیا تے میں دساں لوہو قلم تے کہ ہو رہا ہے میرے بھائیو۔ ابو بکر بھی امیر المؤمنین تے علی بھی امیر المؤمنین، سارے احباب میرے نال اے فقرہ بولو، میں تو انو اگلا جملہ دیاں گا تے مزہ آئے گا۔ ابو بکر بھی امیر نہیں چند بندیاں دی آواز، میں نو سارے بندیاں دی آواز آنی چاہی دیئے۔ ابو بکر بھی امیر المؤمنین تے علی بھی امیر المؤمنین، اوہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، میرے نبی کا لعاب شفا ہے امیر المؤمنین۔ جس نبی دے لعاب دی اے شان ہے، اس نبی دی زبان دی شان کتنی اچھی ہوئیں گی، اور جس نبی دے زبان دی اے شان ہے نا، اس نبی دے چہرے اور ذات دا رتبہ تے مقام کے ہوئیں گا۔ پھر سارے احباب مولو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، میرے کملی والے آقا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کے مذاہب کو ہم نے کئی بار بدلتے دیکھا ہے، دنیا کے مذاہب کو ہم نے کئی بار بدلتے دیکھا ہے، پر قسم خدا کی اے لوگو اسلام نہ بدلا جائے گا۔ 58 تو زیادہ اسلامی ملکن، 58 تو زیادہ اسرائیل دیاں نظرہ دے اندر بھیڑاں تے بکریاں دی بھی کوئی حیثیت ہے وے، لیکن مسلمانہ دی وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ آج اسی اچھے نہیں ہاں جھکے ہوئے ہاں، آج اسی کھڑے نہیں ہاں جھکے ہوئے ہاں، آج اسی آباد نہیں ہاں برباد ہاں۔ اوہ برما دے اندر نوجواناں نو رسیاں نال بن کے سمندر دے اندر سٹ دینا، اے امت مسلمہ دی آبادی نہیں بربادی ہے۔ اور کشمیر دیاں جھیلاں دے اندر مسلمان نوجواناں دیاں سرکٹیاں لاشاں دا تیرنا، اے آبادی نہیں بربادی ہے۔ فلسطین دے اندر بیت المقدس دا دروازہ مسلمانہ دے بند ہو جانا، اے آبادی نہیں بربادی ہے۔ اور دریائے دجلہ دے کنارے مسلمانہ نو صفہ وچ کھڑ کے تے انہاں دیاں موڑیاں لا کے انہاں پیٹرول پا کے اگلا کے تڑپانا، اور انہاں دی ویڈیو ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کرنی نیٹ تے، آبادی نہیں بربادی ہے۔ اور جس قوم دے اندر کھیل دے میدان آباد ہو جاون تے مسجداں تے مدرسے ویران ہو جاون، او قوم آباد نہیں برباد ہوندی ہے۔ اور جس قوم دے اندر فصلوں دی بجائی والا کسان جب تک ٹریکٹر تے انڈیا دا گانا نہ لائے او فصلوں دی بجائی نہ کر سکے، او قوم آباد نہیں برباد ہوندی ہے۔ او جس معاشرے دے اندر غیر محرم عورتاں او لونڈیاں نال کھڑے ہو کے سیلفیاں بنوان، او قوم آباد نہیں برباد ہوندی ہے۔ اذان دے دوران جس معاشرے دے اندر نوجوان گلیاں تے چوکاں دے اندر کھڑے ہوں کے اور رنگ رلیاں بنا رہے ہوں اپنے موبائل تے، او قوم آباد نہیں برباد ہوندی ہے۔ میرے ویرو تے میرے دوستو، آج اسی اچھے نہیں ہاں جھکے ہاں، آباد نہیں ہاں برباد ہاں۔ ایک زمانہ سی خلیفہ ہارون الرشید او ایک بلند پہاڑ تے کھڑا ہو کے تے برستے بدل نو اشارہ کر کے کہنا سی، اوہ بدلہ جتھے بھی جا کے برسنا ہی برس لے، تو جتھے بھی برسیں گا محمد دے نوکر دی حکومت ہوئے۔ مسلمانہ نے ادھی زمین تے حکومتاں کیتیاں نے، آج ٹوٹل چھوٹا جیا ملک ساڑھے کل سنبھالیا نہیں جا رہا۔ میرے بھائیو، ایک شاعر نے سرائکی زبان دے اندر بڑا مسلمانہ دا دکھڑا بیان فرمایا ہے۔ وہ کہندہ ہے، او بھی وقت آہا ساتھ شایاں ہن، ہر نگری دے سردار ہاسے، ہر کوئی ہاتھ چمیندہ ہا سنگتاں دی مگر قطار ہاسے،
او کئی بلبل نغمے گاندے ہاں باغاں دی مست بہار ہاسے اج منکا منکا تھی گیا کدے یار دے گل دا ہار ہاسے اج منکا منکا تھی گیا کدے یار دے گل دا ہارا سے اوے جدو بندہ جھک جائے نا گر جائے نا او کسے سہارے نال اٹھدا ہے ادا علاج بھی مدینے دے تاجدار نے دسیا ہے سرکار فرماندے نے جدو میری امت گر کے اٹھے گی تے قرآن دے سہارے نال اٹھے گی ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین سرکار فرماتے نے میری امت جدوں بھی گر کے اٹھے گی تے قرآن دے سہارے نال اٹھے گی علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان او مطالعہ فرما رہے نے سامنے ٹیبل پیا ہویا ہے تے ٹیبل تے کتاباں تے قرآن پیا ہویا ہے تے او جو ہی نوجوان اندر آیا انہیں کناں تے ہاتھ رکھ لیا آدھا علامہ میں نو اتنا نہیں سی پتا کہ تو پٹنی ہوئی لے گیا ہے اقبال کہندا ہے میرے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے او نوجوان کہندا ہے قرآن نو کتاباں تے رکھیا ہوئے ہی میں نو نہیں سی پتا تو ایڈا پٹنی ہوئی لتھیا ہویا ہے آپ نے فرمایا پھر کتھے رکھا او نوجوان کہندا ہے ادھے تے خشبو لا غلاف چاڑ تے چم کے اچھی جگہ تے رکھ جتھے کسے دا ہاتھ نہ جائے اقبال نے اس نوجوان نو نیڑے بلایا بلا کے کہندا تو اج تک کوئی ایسا بندہ ویکھیا ہے کہ جڑا بیساکھیاں تے کھونڈیاں تے سارے اٹھدا بیندا ہوے بین تو پہلے اپنیاں بیساکھیاں دور رکھ دے میں او کہندا ہے نہیں او تے نیڑے رکھدا ہے کیونکہ انہاں دے سہارے اٹھدا بیندا ہے اقبال کہندا ہے نوجوان دوستا اگر ایک معذور بغیر بیساکھیاں تو نہیں چل سکدا پھر سن لے اقبال بغیر قرآن تو نہیں چل سکتا گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا مل کے بولو کہ گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کے لیے منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا اپنے پڑھنے کے لیے منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا شاعر کہندا ہے میں کشوں میرے ہاتھوں میں شیشہ ہے عدم اور تو مسلم ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ناول کھینچ لو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے گندی اور غلیظ کہانیاں کھینچ لو اور قرآن ان کے ہاتھوں میں تھما دو خدا کی بھی رحمت آئے گی مصطفیٰ کا بھی کرم آئے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میں آپ حضرات سے پرزور التماس کرتا ہوں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت علامہ اقبال نے اپنے ایک نوجوان دوست کو خط لکھا اور خط لکھ کے فرمایا جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے اس کا دل اس دل سے جڑ جاتا ہے جس دل پہ قرآن نازل ہوا علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں اور اپنی بچیوں کو یہ میسج دیتے ہوئے کہ میریاں ماواں تسی ماں بن کے قرآن پڑھو گیاں نا تے بیٹا حسین دی سیرت والا بن جائے گا تے اگر بہن بن کے قرآن پڑھو گیاں تے بیٹا بھائی عمر فاروق دی سیرت والا بن جائے گا میرے دوستو اور میرے بھائیوں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں قرآن پاک اگر آپ کو سمجھ نہ آ سکے قرآن کا ترجمہ اور مفہوم پہلی تو بات ہے مفہوم سمجھا جائے اور اگر سمجھ نہ آ سکے تو کم از کم قرآن کو ویسے پڑھا کریں اور اگر کوئی بندہ ویسے قرآن نہیں پڑھ سکتا اسے قرآن آتا نہیں قرآن اس نے سیکھا نہیں وہ آج ہی ٹائم ہے 10-15 دن بقایا ہیں ابھی رمضان آنے کو
آج ہی وہ اپنے امام صاحب سے رابطہ کرے، اپنے خطیب صاحب سے کانٹیکٹ کرے اور قرآن پاک سیکھنا شروع کرے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ صرف وضو کر کے قرآن چوم کے آنکھوں پہ لگا لے اور اسے دیکھ لے، اللہ اس پہ بھی رحمت نازل فرما۔ میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے، تابعین کا، حضور کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا اور جب اسے دفنانے لگے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب اسے دفنانے لگے تو کسی بندے کا دفناتے وقت کوئی پیسوں کا تھیلا اور پیسوں کی ہمیانی قبر میں گر گئی۔ لوگوں نے مٹی ڈال دی، بعد میں انہوں نے چیک کیا، خیال آیا کہ وہ تو قبر میں گر گئی ہے، تے جوں ہی قبر دی مٹی نہ پٹی تے قبر کھولی تے اندروں جنت دیاں خوشبوواں پئی تے انہوں نے خوشبوواں سن کے سدھا اودی بیوی نال رابطہ کیتا اور اودی بیوی کو جا کے پوچھیا کہ تیرا خامد کوئی ایڈا وڈا نمازی بھی نہیں سی، اساں کوئی حاجی بھی اس کی نہیں تکیا، کوئی ایڈا اس نے نیک عمل بھی کوئی نہیں تکیا، چونکہ اساں نے گراں وچ ہی رہنا سی، اس دا کیڑا عمل سی کہ اج اساں قبر دی مٹی کھولیے تے اندروں جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں۔ وہ آہڑیاں میرا خامن پورا پورا دن بکریاں چرانا سی، قرآن اس کی پڑھنا نہیں سی آنا، شامی جدو بکریاں آ کے بننا سی نا تے وضو کر کے تے قرآن پاک کھول کے بہ رہنا سی تے آیتاں پر انگلی پھیرنا سی اور آہنا سی مولا اے بھی تو حق آکھیا ہے، 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 اے بھی تو حق آکھیا ہے۔ پڑھ نہیں سی سکنا، صرف انگلی پھیرنے آہنا سی، یا اللہ اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے۔ اس کے اس عمل نے اللہ نے اسے قبر میں جنت کی خوشبوئیں عطا فرما دی۔ اس لیے آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، ایک تو رمضان کی تیاری کریں اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کی تیاری کریں، کیونکہ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن رمضان سے جدا نہیں، رمضان قرآن سے جدا نہیں، اور اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔